अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान के साथ। नाजरीन, मैं बहुत दुखी होता हूं, बहुत अफसोस लगता है कि जब हमारे माशरे में बातें होती हैं जगह जगह टीवी टॉक शोज़ पर, और इधर थड़े पे बैठे हुए लोग और हर जगह, चाहे वो अखबारी दफ्तर हो, चाहे किसी टीवी चैनल का ऑफिस हो, चाहे कोई ऑफिस वैसे हो जहाँ पर कुछ लोग काम करते हों, और वहाँ पर एक ही मौजू ज़ेर बहस होता है कि हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती, हमारी अदालतें मुजरमों को छोड़ देती हैं, हमारी अदालतें उन मुजरमों को भी छोड़ देती हैं कि जिन्होंने बेतहाशा संगीन जराइम किए होते हैं, और उनको पुलिस बड़ी मुश्किल से पकड़ कर कोर्ट में ले आती है, लेकिन जज साहबान उन्हें छोड़ देते हैं। ये सरासर मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है या इस्लाम का जो निज़ाम क़ज़ा है, उससे नावाकफियत की वजह सिर्फ ये है। हमारे यहाँ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें उसके 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक तो वो जिसके साथ जुल्म हुआ उसको छोड़ दीजिए, एक वो जिसने जुल्म किया उसको भी छोड़ दीजिए, एक होती है पुलिस, एक प्रोसिक्यूशन और एक अदालत। पुलिस मुलज़िम को पकड़ती है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने कोई जुर्म किया, फिर पुलिस उसके ख़िलाफ़ उस जुर्म से वाबस्ता जितनी भी एविडेंस होती है वो इकट्ठी करती है, चालान बनाती है, और वो चालान जाता है फिर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास, यानी इस्तग़ासा जो कोर्ट में प्लीड करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, जो मुलज़िम के ख़िलाफ़ तमाम तर एविडेंस लाते हैं। अब प्रोसिक्यूशन देखती है कि इसमें इतनी सफिशेंट या काफ़ी शहादत मौजूद है कि इस मुलज़िम को कोर्ट से सज़ा हो सके या इसका जुर्म कोर्ट में साबित किया जा सके। अगर वो देखती है कि ऐसा है तो फिर ठीक है, उसे सेंड टू कोर्ट कर दिया जाता है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर चालान पे जो एतराज़ात होते हैं वो वापस लगाकर पुलिस को दे दिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, कि आपका ये चालान इतना काफ़ी शहादत नहीं रखता कि जिस पर मुलज़िम को सज़ा हो सके। दूसरे मुल्कों में नाजरीन ये होता है कि वहाँ पर जो कन्विक्शन रेट है, यानी कि मुलज़िम को कोर्ट में भेजा गया उसकी ट्रायल के लिए, और फिर सज़ा का जो रेट है, तनासब है, वो 98 से 99% होता है, और हमारे यहाँ ये 30s में आता है। इसकी क्या वजह है? कभी इस पर गौर किया आपने कि जो हमारे यहाँ संगीन जराइम होते हैं वो जब अदालतों में जाते हैं तो उन पर लोग गवाही देने के लिए भी आते हैं या नहीं आते? एक तरफ ये तमाशा होता है कि सिर्फ 50 रुपये या एक बिरयानी की प्लेट पर कोई भी शख्स गवाही देने को आमादा हो जाता है उस वक्त कि जबकि मुलज़िम बहुत कमज़ोर हैसियत का हामिल आदमी हो, बहुत कमज़ोर हो, उसे किसी और जो इस्तग़ासा है और उस पर जो पर्चा करवाया है वो किसी बासर आदमी ने करवाया, और तो लाखों लोग गवाही देने के लिए दस्तयाब होते हैं उस बासर आदमी को। लेकिन जिस किस्म के जराइम अब हमारे माशरे में होने लगे हैं, मुतशद्दिदाना, अभी आपके पास एक सियालकोट का वाक़या हुआ है कि जिसमें एक हमारा दोस्त मुल्क है श्रीलंका, उसके बाशिंदे को एक एलिगेशन पर, और जो मॉब था उसने टॉर्चर करके उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उसमें पहले कहा गया कि 13 मेन अक्यूज़ हैं, वो 13 गिरफ्तार हुए, फिर 20 कहा गया, और फिर जो टोटल गिरफ्तार हैं जिन्होंने इस जुर्म में एनत की या उन्होंने कोई किसी न किसी तौर पर हिस्सा लिया, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। अभी ये मामला तपा हुआ है। अभी कल की खबर है कि जो सियालकोट का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या सियालकोट के जो ताजर साहबान हैं, उन्होंने $1 लाख इकट्ठे किए हैं कि जो मकतूल की फैमिली को कंपनसेशन के तौर पर भिजवाया जा सके। इसके अलावा वो जिस फैक्ट्री में काम करता था उसको ताहयात उसकी तनख्वाह वहाँ जाया करेगी। इस बहस को छोड़िए कि ये मुदावा है या नहीं है, इस वक्त तो हर कोई हमदर्दी दिखा रहा है, लेकिन जब ये केस जाएगा अदालत में
اور معاملہ ہوگا گواہی دینے کا، تو میں اس وقت آپ کو یاد دلاؤں گا کہ اس کیس میں کون گواہی دینے آتا ہے۔ اس قسم کے جو کیس ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 2 بھائی قتل کر دیے گئے تھے بے دردی سے اسی سیالکوٹ میں، اور پھر کتنے واقعات ہوئے ہیں۔ خانوال میں 95 سے 96 میں شانتی نگر کا ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کرسچن کی پوری بستی کو جلا دیا گیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم آباد، پھر لاہور میں، اور پھر کوٹ رادھا کرشن میں جو واقعات ہوئے ہیں، ان تمام کا انجام کیا ہوتا ہے کہ کیس درج ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک شور اٹھتا ہے، کچھ ہمدردیاں ہوتی ہیں، کچھ اس کی مخالفت ہوتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کیس کورٹ میں جاتا ہے، وہاں گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور جو مقدمہ ہے وہ خارج ہو جاتا ہے، اور جس ملزم پہ الزام ہوتا ہے یا بہت سارے ملزمان پہ الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا، وہ بری ہو جاتے ہیں پھر کوئی اور جرم کرنے کے لیے۔ اور اس کا فائدہ کس معاشرے کو نہیں ہوتا، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ جن کے ذہن میں یہ انٹینٹ یا نیت پل رہی ہوتی ہے اس قسم کا جرم کرنے کی، وہ انکریج ہوتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس قسم کے معاملات میں جو پریشر گروپس ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے ہوتے ہیں، وہ اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا۔ میں نے 36 سال تک عدالت میں بیٹھ کر جو دیکھا ہے، اور اس کا شعبہ قانون سے وابستہ ہو کر، کہ ہمارے ہاں جس کیس میں ملزم بہت کمزور حیثیت کا حامل ہو، معاشی طور پر، سماجی طور پر، اس کے خلاف تو آپ کو گواہی دینے کے لیے بہت سارے لوگ، لیکن اس قسم کے معاملات میں کوئی گواہی دینے کے لیے نہیں آتا۔ آپ نے نور مقدم والا معاملہ دیکھا ہوگا، اس پر بھی میں نے کہا تھا کہ اس کا کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، اور جب وہ کیس لگے گا ٹرائل کے لیے تو اس وقت پتہ نہیں کتنے اس میں سے اعتراضات نکلیں گے، کوئی گواہی دینے نہیں آئے گا، اور گواہی دینے آئے گا بھی صحیح تو الٹا وہ ملزم کو فائدہ پہنچا کر جائے گا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملزم کی ذہنی جو اس کی ہے حیثیت، اس پہ بھی شکوک کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور درخواست دے دی گئی ہے کہ اس کا طبی معائنہ کروایا جائے کہ وہ کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار تو نہیں ہے۔ تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں کسی قسم کا کوئی، جسے آپ کہیں نا، لیکونہ نہیں ہے، ول بھی ہے، لیکن گواہی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور جب گواہ نہ ہوں تو جج یا قاضی اپنی طرف سے تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بارہا ایسا دیکھا ہوگا کہ جب کسی کورٹ میں اس قسم کا کوئی معاملہ زیر سماعت ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ملزمان سے اپنا ایک تعلق رکھتے ہیں یا ان کی حمایت کرتے ہیں تو وہ کورٹس کو گھیر لیتے ہیں، اور ایک پورا موب ہوتا ہے کہ جو ایسے نعرے لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ کورٹ کو ہراساں کر رہے ہوتے ہیں، عدالتوں کو دھمکیاں ملتی ہیں، اور اس قسم کا ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے کہ نہ تو جج میں وہ سخت رہ جاتی ہے، اور نہ گواہوں میں اس قسم کی جرت رہ جاتی ہے کہ وہ کورٹ میں آ کر گواہی دے۔ ٹھیک ہے، ملک عدنان جنہوں نے ان کو بچانے کی کوشش کی، انہوں نے ایک اچھا کام کیا، انہیں تمغہ شجاعت دینے کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور ان کی پذیرائی بھی ہوئی، پرائم منسٹر ہاؤس میں دیکھتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے گا، کیا یہی ملک عدنان صاحب جب یہ کیس ٹرائل پہ ہوگا گواہی دینے کے لیے ان ملزمان کے خلاف آئیں گے؟ یہ ابھی سے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک نفسیات ہمارے ہاں ہے۔ جب کوئی جرم ہوتا ہے تو ایک بڑا غلغلہ سا اٹھتا ہے، اور ہر کوئی اس کو کنڈم کر رہا ہوتا ہے، لیکن جوں وہ کیس جاتا ہے کورٹ میں، ٹرائل ہونی شروع ہو جاتی ہے، تو ہم لوگوں کی ہمدردیاں مقتول کی بجائے قاتل کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی ہمارا وتیرہ چلا آ رہا ہے۔ پھر تمام لوگ یہ چاہتے ہیں وہ قاتل سے ہمدردی بھی کرتے ہیں یا قاتلین سے ہمدردی کرتے ہیں، اور وہ خواہش رکھتے ہیں اور پریشر بھی ڈالتے ہیں کہ یا تو صلح ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، گواہ مکر جائیں، منحرف ہو جائیں، اور وہ آدمی یا وہ جو لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طور چھوٹ جائیں۔ تو یہ المیہ ہے ہمارے ہاں نظام انصاف میں گواہیاں نہ ہونے کا،
اور اس کے بدلے میں آپ متون کرتے ہیں جج صاحبان کو اور جوڈیشل سسٹم کو. اس میں جج صاحبان کا قصور نہیں ہوتا، ان کے پاس گواہ ہوں گے تو وہ سزا دیں گے. یہ باتیں آپ کو اس وقت بہت عجیب سی لگیں گی، کڑوی لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور میری آنکھوں دیکھی بات ہے یہ. ناظرین جی، آپ کو ویلاگ کیسا لگا؟ اگر آپ کو اچھا لگا ہو، برا لگا ہو، دونوں طرف سے، تو اس کو آپ اس پہ کمنٹس کیجئے گا. اگر چاہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے اس چینل ٹوڈے ود حفیظ خان کو ابھی تک شیئر نہیں کیا یا سبسکرائب نہیں کیا تو دونوں کام کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والے ویلاگ خود بخود آپ تک پہنچتے رہیں. اجازت دیجئے، فی امان اللہ.